بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، قیامت سے پہلے کا آخری رمضان کیسا ہوگا؟ اگر رمضان میں یہ نشانی دیکھ لیں تو سمجھ جائیں کہ قیامت بہت قریب ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت سے پہلے، آخری رمضان سے پہلے، جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو آسمان پر ایک پراسرار چیخ سنائی دے گی، جسے سن کر 70,000 لوگ بہرے اور 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے۔ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے، لیکن پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر تم یہ علامات پالو تو 1 سال کا رزق اپنے پاس اکٹھا کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا کے اندر جنگ اور بہت بڑے فتنے کا آغاز ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ آواز جمعہ کے دن آدھے رمضان کے درمیان میں سنائی دے گی۔ اس کے بعد سورج گرہن کی روشنی دکھائی دے گی، جس کا پتہ نہیں لگایا جا سکے گا کہ یہ آخر کہاں سے آ رہی ہے۔ اس روز وہی شخص محفوظ رہے گا جو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرے گا اور اسے راضی کرے گا۔ ناظرین، یہ ہے ان تمام ویڈیوز کا لب لباب یا کنکلوژن جو کہ سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر پچھلے کچھ سالوں سے جنگل کی آگ کی طرح پھیلائی جا رہی ہیں، اور ان تمام ویڈیوز کو ایک ایسی جھوٹی حدیث کی بنیاد پر گھڑا گیا ہے جو کہ کسی حدیث کی کتاب میں موجود ہی نہیں ہے۔ سب نے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی بس رمضان کے مہینے کے اندر اس ٹاپک کو ٹرینڈنگ دیکھتے ہوئے صرف ویوز کی خاطر جھوٹ پھیلانا شروع کیا ہوا ہے۔ ان سب ویڈیوز کے اندر آپ کو ایک چیز کامن ملے گی کہ قیامت کی آخری نشانیوں کو ملا کر، جو کہ مختلف احادیث مبارکہ سے مختلف نشانیوں کی صورت میں ثابت ہے، ان کے ساتھ ایک جھوٹی حدیث کو مکس کیا گیا ہے کہ پوری بات سچ لگے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی شخص ان میں سے آپ کو کوئی حوالہ یا اس کتاب کا نام یا حدیث کا ریفرنس نمبر نہیں دے پائے گا۔ جھوٹی حدیث بنانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو کہ آپ نے فرمائی ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کا اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر دیکھ لیں، اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اب یہ کوئی عام تاریخ نہیں ہے جس کے اندر آپ اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی شامل کر کے لوگوں کے ایمان اور عقیدوں کو خراب کریں، اور دوسری طرف ہماری بھولی بھالی عوام جو کہ بنا تحقیق کے بس ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ کے آگے بڑھ جاتی ہے۔ اب اس طرح کی حدیث زبانی کلامی سن کر اتنی زیادہ عام ہو جاتی ہے کہ لوگ انہیں اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیتے ہیں، اور اگر کل کو ایسا ہوتا ہے کہ اس من گھڑت حدیث کے اندر بیان کیا گیا اصل زندگی میں پورا نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ لوگوں کا اس سے ایمان کمزور ہوگا، اور یہ ساری خرابی انہی لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو کہ بس سنی سنائی باتیں بنا تحقیق کیے آگے پھیلا دیتے ہیں۔ خاص طور پر قیامت کی نشانیوں کو اس مقصد کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ طرح طرح کی من گھڑت روایات کے ذریعے عام مسلمانوں کے خوف اور جذبات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ قیامت یعنی موت کے بعد دوبارہ انسانوں کو زندہ کرنا، انہیں قبروں سے کھڑا کر دینا۔ دنیا کے تمام مسلمانوں کا اس پر یقین ہے، اور جو بھی شخص اس پر یقین نہیں رکھتا وہ کافر ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے بھی کسی کو کوئی انکار نہیں ہے۔ یہ سب کچھ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مرضی سے اپنی کہانیاں مکس کر کے حدیث کے نام پر دین کے اندر شامل کرنا، جیسا کہ ہندوؤں، یہودیوں اور کرسچنز نے اپنی دینی کتابوں کے ساتھ کیا، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اب قرآن پاک کیونکہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق محفوظ ہے، تو ان لوگوں نے اب حدیثوں کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے۔ احادیث مبارکہ کے مفہوم کے اندر اپنی مرضی کے مطلب نکالنا یا پھر خود سے احادیث مبارکہ تک کو گھڑنا شروع کر دیا ہے۔ قیامت کے اصل دن کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ پہلے اپنی موت کا وقت ہی بتا دے۔ قیامت تو بہت دور کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی یعنی علامات صغرا اور علامات کبریٰ یعنی بڑی نشانیوں کو واضح طور پر اللہ کے حکم سے بیان کیا تھا کہ مسلمان جب آخری دور میں ان نشانیوں کو دیکھ لیں
تو اپنے ایمان کی فکر کریں اور خود کو ان فتنوں سے بچا لیں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر تشریف آوری اور آپ کی وفات بھی قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر بتایا کہ میرے اور قیامت کے آنے کا وقت بس اتنا باقی ہے جتنا ان دونوں انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ علامات صغرا بھی کافی حد تک گزر چکی ہیں۔ مثال کے طور پہ عربوں کا بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، عرب کے خشک پہاڑوں پر سبزے کا اگنا، دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ ایک بدصورت بکری سے بھی زیادہ برا سلوک جیسے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، زلزلوں کی کثرت، بدترین حکمرانوں کا دنیا پر قابض ہونا، سعودی بینکنگ سسٹم، IMF، ورلڈ بینک، سٹاک مارکیٹ جن پر آج یہودیوں کا قبضہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت میں مسجدیں انتہائی خوبصورت ہوں گی لیکن لوگوں کے دل عبادت سے خالی ہوں گے۔ خوبصورت مسجدیں بنانا جنہیں دیکھ کر بس انسان ان کی خوبصورتی کو ہی دیکھتا رہے اور انہیں ٹورسٹ پلیس کے طور پر بھی دیکھنے کے لیے جائیں، یہ آج کل کے عرب ملکوں کے اندر عام ہو گیا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن مسعود، تم دیکھو گے کہ ہم جنس پرستی پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گی۔ آج آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جنس پرستوں کو پوری دنیا اور خاص طور پر عرب ملکوں کے اندر لیگل کروانے کے لیے کتنا زیادہ زور ڈالا جا رہا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ نوجوان لوگوں کے پاس بے تحاشا دولت ہوگی۔ تم ایسی عورتوں کو دیکھو گے جو کہ گھروں سے باہر نکل کر بے حیا اور بد تہذیب بن جائیں گی۔ تم دنیا کی تہذیب کو تباہ ہوتا ہوا دیکھو گے، یعنی آخری وقت میں جنگ اور قتل و غارت بالکل عام سی بات ہو جائے گی۔ موسیقی کے آلات ان کے سروں پر ہوں گے، تم لوگوں کو ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھو گے۔ اے ابن مسعود، تم دیکھو گے کہ بنا نکاح کی اولادیں ہوں گی، عورتیں کپڑے پہن کر بھی برہنہ ہوں گی، ان کے بال بیکٹیرین اونٹ کی طرح ہوں گے جو کہ اس وقت صرف ایران کے اندر موجود ہوا کرتے تھے، عرب کے اندر وہ بالکل بھی موجود نہیں تھے۔ اب اس ٹائم کے بیکٹیرین اونٹ جو کہ اس وقت ایران کے اندر موجود تھے، عرب کے اندر وہ بالکل ہی موجود نہیں تھے۔ ان کو دیکھ کر اور آج کے مسلمانوں کے ہیئر سٹائل کو دیکھ کر اس کا موازنہ کریں اور یہ بتائیں کہ آج سے 1400 سال پہلے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کون پیشگوئی کر سکتا تھا۔ اور اس کے بعد علامات کبریٰ یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں جن کے اندر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی، دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا خروج اور دعوت الارض کا نکلنا، یعنی زمینی جانور کا جو کہ زمین پھاڑ کر باہر نکلے گا۔ اس کے علاوہ ایک بڑے دھوئیں کا نکلنا جو کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ سب کی سب نشانیاں ابھی باقی ہیں جو کہ مستند احادیث کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کی یہ فطرت ہے کہ ان کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا چاہیے، اور یہی چیزیں ہیں جو کہ دین کے اندر اضافے یا پھر بدعت کا آغاز کرتی ہیں، کیونکہ لوگ سنسنی اور خوف کو پسند کرتے ہیں اور اسی لیے سچی جھوٹی ہر بات پر بس بنا تحقیق کیے یقین کر لیتے ہیں۔ کیونکہ قیامت سے پہلے آخری رمضان سے متعلق ہمیں اسلامی حوالوں کے اندر یا پھر احادیث مبارکہ کے اندر کوئی روایت نہیں ملتی۔ اب بہت سے لوگ اس بات پر بھی اس لیے بھی یقین کر لیتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اس بات کو کیا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جھوٹی اور من گھڑت باتوں کو سچ ثابت کرنے کا فارمولہ کیا ہے کہ زیادہ لوگ اس بات کو پھیلا رہے ہیں تو اسے سچ مان لیا جائے؟ اور اگر آپ کے مطابق یہی فارمولہ ہے تو دنیا کے اندر تعداد کے اعتبار سے مسلمانوں سے زیادہ اس وقت بھی عیسائی موجود ہیں، تو کیا ہم سب کو بھی عیسائیت اپنا لینی چاہیے؟ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ آج کا مسلمان علم دین سے کتنا دور ہے۔ وہ علم دین کو صرف مولوی صاحبان یا پھر مفتی صاحبان کا ہی حق سمجھتا ہے، انہیں کی کہی ہوئی باتوں کو آخری دلیل سمجھتا ہے، حالانکہ یہ علماء یہود کا طریقہ تھا جو کہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے اور ان کی بات کو حرف آخر مانا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے علماء کو علماء سو کہا ہے اور ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی مثال دنیا کے کتوں جیسی ہے کہ وہ دین کے اندر بھی صرف اپنا دنیاوی فائدہ دیکھتے ہیں۔ قیامت پر نہ صرف دین ابراہیمی کے ماننے والے لوگ
مذہبی طور پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ آج کے سائنسدان بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ کائنات بنی ہی ایسی ہے کہ ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہ سکتی۔ دراصل اس کے خاتمے کا ایک وقت طے ہے۔ ہمارا سورج بوڑھا ہو رہا ہے اور یہ کائنات ایک دھماکے کی طرح پھیل کر آخرکار واپس پلٹے گی، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا ہے کہ سورج چاند ستاروں کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ حیرت انگیز طور پر اگر ہم اس لفظ کو یعنی لپیٹ دیا جائے گا کو سائنسی طور پر جج کرنے کی کوشش کریں تو لپیٹا ہمیشہ ایسی چیز کو جاتا ہے جو فلیٹ یا پھر سیدھی ایک کپڑے کی طرح ہو۔ آج کی ماڈرن ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری یہ اسپیس ایک نہ نظر آنے والا فیبرک ہے جو کہ کپڑے کی طرح موجود ہے، جس کی وجہ سے گریوٹی موجود ہے، اور اسی گریوٹی نے جو کہ نظر بھی نہیں آتی بلکہ ایک ستون کی طرح ہمارے تمام ستارے، سیارے، چاند، گلیکسی سب کو سنبھالے ہوئے۔ لیکن جب قیامت کے دن یہ کپڑا لپیٹا جائے گا تو یہ کائنات بالکل فنا ہو جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام انسانوں کو دوبارہ قبروں سے نکال کر میدان حشر میں اکٹھا کریں گے، اور اس کے بعد حساب کتاب کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عذاب قبر اور میدان حشر کی سختیوں سے بچائے اور ہمیں جھوٹ اور سچ کا فرق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔